2014 سے لے کے 18 تک جس میں جماعت کے دھرنے آئے، جلسے، جلوس، پروٹیسٹ، اور پھر خاص طور پہ جب سیلاب آیا ہمارے جھنگ میں، پنجاب کا بہت بڑا سیلاب آیا، اس وقت پھر میں خان صاحب کو ادھر لے کر آیا، جلسوں میں ادھر خان صاحب کو لے کے آیا، اور پھر ہم نے پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے، پارٹی کی پلیٹ فارم سے لوگوں کی مدد کی، امداد کی۔ لیکن جب 2018 کا جنرل الیکشن آیا تو اس وقت نئے لوگ بہت سے پارٹی میں شامل ہو گئے، نئے پیراشوٹرز آ گئے، اور جب ٹکٹ کی بات آئی تو اس وقت جو سارے یہ سیاسی لابی بنی تھی جو نئے جماعت میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے میرا ایک ٹکٹ رکوا دیا اور باقی پورے ضلع کے ٹکٹ اپنی مرضی سے لے لیے۔ مجھے ٹکٹ نہ مل سکا تو ہم نے، ہمارے گروپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس الیکشن میں آزاد حیثیت سے حصہ لیں، اور وہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور ہمارے پورے گروپ کے سپورٹرز ووٹرز کی محنت سے ہم نے وہ الیکشن 10,000 کی لیڈ سے آزاد حیثیت سے ہم نے وہ الیکشن جیتا، اور الیکشن جیت کے ہم پھر خان صاحب کے پاس چلے گئے کہ جناب یہ سیٹ آپ کے پاس واپس آ چکی ہے، پھر سے جماعت کو لے کے چل پڑے۔ اور 2018 سے 2023 تک یہ جو پنجاب اسمبلی کا یہ ٹینیور گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی کی زندگی میں اتنی زیادہ جو سیاسی امتحان ہیں وہ آتے ہیں جتنے ہمارے اس ایک ٹینیور میں ایم پی ایس کے اوپر آئے، جس میں ہمارے جماعت کے پورے پنجاب میں ضمنی الیکشنز آئے، چاہے وہ جھنگ کے الیکشن ہوں، سرگودا کے ضمنی الیکشنز ہوں، ان میں بھی ہم نے جماعت کو سپورٹ کیا پورا اور الیکشن جتوائے۔ اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ کا تبدیل ہونا، وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ، نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب، اسپیکر الیکشن، ڈپٹی اسپیکر الیکشن، عدم اعتماد کا ووٹ، ووٹ آف کانفیڈنس آخر میں، مطلب یہ سارے ایسے معاملے آئے جس میں الحمدللہ ہم نے اپنی وفاداری دکھائی اور اپنی جماعت کے ساتھ ہم کھڑے رہے، حق کے ساتھ کھڑے رہے، اور مشکل وقت میں بھی ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن اب جب یہ 2023 کا الیکشن آیا ہے تو اب پھر سے وہ لابی جو 2018 میں ایکٹیو ہوئی تھی ہمارے خلاف، اب پھر سے وہ سارے بلیک میلرز، پولیٹیکلی پریشرائز کرنے والے پارٹی کو، وہ سارے لوگ حرکت میں آ گئے اور انہوں نے ہمارے خلاف پھر سے ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اپنی تنظیم کا، اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کا، اور آپ سب لوگوں کا جنہوں نے کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا سے، کسی بھی میڈیم پہ اپنی آواز بلند کر کے جیسے بھی ہمارا یہ مقدمہ لڑا اور یہ بتایا کہ علاقے میں مقبول کون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ادھر کوئی ایسی سفارش نہیں تھی۔ ہماری سفارش کیا تھی وہاں پہ؟ میں تو جب سے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں جنگ میں، اپنے حلقے میں ہوں۔ ہماری وہاں پہ سفارش تھی ہمارا کردار اور ہماری پارٹی سے ہر موقع پر وفاداری۔ ہمارے کردار اور ہماری وفاداری نے ہمارا کیس لڑا ہے وہاں پر، اور آپ سب کی یہ جو ساتھ ہے اور آپ سب کی سپورٹ ہے، آپ لوگوں نے ہمارا کیس لڑا ہے، اور جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حلقے کو اوپن چھوڑا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میرا تو ویسے بھی یہ ایک سیاسی میرا یہ مزاج ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن آئے کہ الیکشن کا فیصلہ آپ بلیک میلنگ سے، ان چیزوں سے آپ نہیں کر سکتے۔ الیکشن کا فیصلہ عزت، ذلت، رتبہ، مقام یہ اللہ پاک نے دینا، ووٹ عوام نے دینا، اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا۔ تو اب جو بال ہے وہ آپ کے کورٹ میں، ہمارے حلقے کے، ہمارے وسیب کے کورٹ میں، کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ عوامی فیصلہ عوامی میدان میں۔ آپ ایک ترقی پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، آپ ایک اچھی سیاسی سوچ رکھتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف ہے روایتی سیاستدان جنگ کے، جنہوں نے پچھلی اتنی دہائیوں سے جنگ کا بیڑا غرق کیا، اور ایک طرف ہے ہمارا یہ ترقی کا سفر جو ہم نے شروع کیا، ایک انصاف پہ، خودداری پہ اور انسانیت پہ مبنی سیاست۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا انتخاب کون ہے، نیا پاکستان، ترقی یافتہ جنگ، انصاف ہو معاشرے میں آنے والی نسل کے لیے بھی اور اس نسل کے لیے بھی۔ اب یہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ لوگوں کا پورا پورا کردار ہے میرے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں مجھے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں امید ہے کہ جیسے پہلے ہمارا گروپ، ہمارا وسیب، ہمارے سپورٹرز ہمارے ساتھ کھڑے رہے، انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بھی ہم سارے مل کے ان روایتی اور پرانے سیاستدانوں کا مقابلہ کریں گے، اور ایک نئی سوچ کے ساتھ اور ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئے پاکستان کے لیے ہم پھر سے یہ سیٹ جیت کے، اپنے حلقے کا یہ انتخاب جیت کے اپنے نظریے کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے۔
انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد.